قیامت کے روز جب قیامت آ جائے گی ہے نا تو سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو ہوں گے، ہے نا، روبرو ہوں گے، یعنی کہ بے شک میرا اللہ تو ہمیں ابھی دیکھ رہا ہے، ہمیں ابھی جان رہا ہے، ہم کو تو یقین ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں، لیکن قیامت کے روز جو ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے باقاعدہ، ہم سب، اللہ کہہ دیا کہ ہم تم سب، یعنی کہ ہم تو اس قطار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کو اب سزا ملنی ہے، اس حالات میں کھڑے ہو جائیں گے جیسے آپ اسمبلی میں جو ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم قطار میں کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم کو یقین آ جائے گا کہ اب ہم اللہ کے روبرو ہیں، اب ہمارا معاملات ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو جائیں گی۔ اللہ کہہ دیا، یہاں پہ وہی کہہ رہا ہے، سب کے سب، یعنی کہ کوئی اگر چھپنے کی بھی کوشش کرے تو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، ہے نا، کوئی اس کو موقع نہیں ملے گا کہ ہم خود کو چھپا لیں۔ ہماری دنیا میں اپنے آپ کو چاہے ہم بناوٹی شکل صورت سے، بناوٹی دکھاوے عمل سے، دنیا کی نظر میں اپنے بد عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ میرے سارے بد عمل کھل جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ آج ہم، اللہ معاف کرے، اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں کر رہے ہیں، چھپ کے کر رہے ہیں، اور باہر لوگوں کے سامنے بڑے نمازی بن کے دکھ رہے ہیں، بڑے اچھے بن کے دکھ رہے ہیں، بڑے پروپکار اور بڑے عزت والے بن کے دکھ رہے ہیں، بڑے ٹھاٹ باڑ والے دکھ رہے ہیں، بڑے وصول والے دکھ رہے ہیں، بڑے کردار والے دکھ رہے ہیں، بڑے عہدہ والے دکھ رہے ہیں، بڑے نامچین دکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے گیٹ اپ سے اپنے اس چیز کو چھپا رہے ہیں جو ہم برا کر رہے ہیں۔ قیامت کے روز وہ چیز سب کے سامنے آئے گی، کھل جائے گی، ٹھیک ہے، تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، ہم بالکل اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، یعنی کہ جو لوگ کسی کے تابعدار میں ہیں، کوئی سردار ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی اپنے گھر کا جو ہے کہ بڑا حاکم ہے نا، کوئی بڑے عہدے والا ہے جس کے نیچے کئی لوگ ہیں، جو اس بندے سے ڈرتا رہا ہے، اس کے طریقے پہ جیتا رہا ہے، اس کے حکم پہ چلتا رہا ہے نا، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ میں دنیا میں تو تمہارے تابع رہا ہوں، تمہاری ہر بات کو مانتا رہا ہوں، تمہارے کہنے کے طریقے پہ چلتا رہا ہوں، اور آج دیکھو ہم جہنم میں آ گئے ہیں، تم کیا ہمارے کچھ عذاب اپنے اوپر لے سکتے ہو یا دور کر سکتے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو خود جو ہیں کہ جہنم میں ہیں، ہم تو خود دوزخ میں ہیں، ہمارے اوپر تو خود جو ہے کہ دوزخ کی سزا ہم مشغول ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم چاہے کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ وہ کہیں گے اچھا دیکھو مسلمان جو ایمان والے تھے، جو جنتی ہیں، جو جنت میں ہیں اس وقت، ہے نا، وہ جو ہے کہ بڑا رو رو کر کے گڑگڑا کے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور ہم لوگ بھی رو رو کے گڑگڑا کر کے دعا مانگے، اور وہ رو رو کے گڑگڑائیں گے، وہ روئیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، بہت گڑگڑائیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، معاف، لیکن وہاں پہ اب معافی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی معافی۔ پھر وہ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، جو جنتی لوگ ہیں وہ بات صبر کرتے تھے، ہم جو ہے ٹھیک ہے ہمارے اوپر عذاب ہو رہا ہے پھر بھی ہم صبر کریں، لیکن ان سے صبر نہ کیا جائے گا، وہ طرح طریقے کا تو ہے کہ سوچیں گے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن وہ بچ نہ سکیں گے، چاہے وہ چیخیں چلائیں، چاہے بے صبر ہو جائیں یا صبر کریں، دونوں ہی ان کے لیے برابر ہوگا، ان کو دوزخ کے انجام سے جو ہے کہ کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ اور اس وقت کوئی جو ہے کہ کسی کے کام نہ آئے گا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، ہر کوئی عذاب میں ملوث ہے، عذاب چاروں طرف، عذاب ہی عذاب، گناہ ہی گناہ، سزا ہی سزا، چیخ چلاٹ، اللہ اکبر۔ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میرے فریاد کو پہنچنے والے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھ سے
تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے میرے دوستوں، اے میرے لوگوں، اے سننے والوں اور اے تمام انسان کے لوگ، سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ ہم کو کہہ دے رہا ہے، اللہ ہم کو کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ دیکھو تم جس شیطان کے بہکاوے میں غفلت میں ہو، گمراہی میں ہو، ہم سے دور ہو، شرک کیے جا رہے ہو، ہماری باتوں کو نہیں مان رہے ہو، ہر وہ عمل کر رہے ہو جو ہمارے خلاف جا رہا ہے، ہر وہ عمل کر رہے ہو جو ہمارے انبیاؤں کے خلاف جا رہا ہے، ہر وہ عمل کر رہے ہو جو ہمارے کتاب کے خلاف جا رہا ہے، اور تم جو ہے کہ دنیا کے معاملات میں خود کو بزی رہے اور آخرت کا تم نے سوچا بھی نہیں، تم نے فکر بھی نہیں کیا، اور تم نے کفر میں زندگی جی، کفر میں زندگی گزار دی، اور آج جو مقام آ گیا ہے یہ سب کے سب ہمارے سامنے روبرو ہو، اور تمہارا ہر ایک معاملہ ہمارے سامنے کھل چکا ہے، اور ہم تمہارا ہر ایک معاملہ تم کو بھی دکھا دے رہے ہیں، تم بھی دیکھ رہے ہو کہ تم نے کیا کیا کیا، کیا کیا تم نے زندگی کس طریقے سے گزاری، اور اب جاؤ، اب تم جہنم میں جاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ، اور جو لوگ جنتی ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، اور جہنم میں جو ہے کہ جب ہم کو جہنمیوں کو جب پیپ مل رہا ہے پینے کو، اور جب آگ ہی آگ ان کے اوپر برسایا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر طریقے سے اذیت دی جا رہی ہے، اس قدر اذیت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے موت کو پکار رہے ہیں کہ کاش کہ ہم مر جاتے، لیکن موت بھی نہیں آ رہی ہے، اور مر کے پھر جی رہا ہے، اور پھر جو ہے کہ تر و تازہ اس کا بدن ہو جا رہا ہے، پھر جلایا جا رہا ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت یہ ہے کہ ہم جو ہے کہ اپنا سڑا ہوا پیپ پینے کو مجبور ہو گئے ہیں، اور ہم پی رہے ہیں، اور اس قدر وہ گرم ہے کہ ہمارے آنتیں جل کر کے پگھل کر کے راستے سے نکل رہی ہیں۔ اور ایسے حالات میں جب ہے ہم مسلمان، جب جہنمی جو ہے دوزخی جب مسلمانوں کو، جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کہ بڑا اللہ کا صبر کرنے والے تھے، ہم صبر کر کے دیکھتے ہیں مگر صبر بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہم جو وہ گڑگڑاتے تھے، ہم گڑگڑا کے دیکھتے ہیں، لیکن ان سے وہ بھی نہ، ان کا وہ بھی عمل کام نہ آئے گا۔ تب وہ جو ہے کہ شیطان کو دیکھیں گے اور شیطان کو کہیں گے کہ تم نے جو کہ مجھے بہکا دیا، تو شیطان کہے گا کہ کیا کہے گا نہیں، میں نے تمہیں نہیں بہکایا، تم خود میرے پاس چلے آتے تھے، تم خود میری باتوں کو سننے کے لیے آ جاتے تھے، تم خود بہکے ہوئے تھے، تم خود گمراہی پہ تھے، تم نے خود یہ کام کیا ہے۔ شیطان بھی اس سے چھٹکارا چھڑائے گا، وہ بھی جہنم میں تو ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ جب فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ ہر کا فیصلہ ہو جائے گا، جو جنتی ہو جنت میں جائیں گے، جو جہنمی ہو جہنم میں چلے جائیں گے، ہے نا۔ تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے وہ تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، شیطان ان کو چڑھاوے گا، بھی شیطان کے بہکاوے میں ہم چل رہے ہیں، وہی شیطان چڑھاوے گا اور کہے گا کہ شیطان نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے جو وعدہ کیے تھے ان کے خلاف کیا تھا، کیونکہ شیطان تو کہہ کے نکلا ہے نا وہاں سے، کہاں سے؟ اللہ نے جب ان کو پھٹکارا، مضبوط کر کے نکالا، تو شیطان تو کہہ کے نکلا ہے نا کہ ہم تیرے نیک بندوں کو تیرے خلاف بہکائیں گے، اور اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ جو میرا بندہ ہوگا نا وہ ہرگز تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے وہ نیک بندوں سے وعدہ ہے۔ سوچئے اللہ اپنے نیک بندوں پر کس قدر جو ہے کہ فخر کرتا ہے کہ جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ ہرگز تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ سوچو، ہم کو سوچنا ہے کیا میرا اللہ میرے اوپر فخر کرتا ہے؟ یا اللہ نے جو چیلنج وہ شیطان سے کیا تھا، کیا ہم اللہ کے ویسے ہی بندے ہیں؟ اور شیطان نے کیا کہا تھا کہ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے، یعنی کہ جو بندہ بہکا، جو اللہ کے خلاف گیا، وہ شیطان کا دوست۔ اب شیطان جہنم میں اس سے کنی کٹاوے گا، اور شیطان جہنم میں کہے گا کہ دیکھو اللہ نے تو تم سے صحیح وعدہ کیا تھا، لیکن تم تو خود بہکے ہوئے تھے، تم تو میری بات ماننے لگے تھے، کیوں نہیں مانے تھے اللہ کی بات؟ میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا نہیں۔ شیطان کہے گا کہ بھائی تمہارے اوپر بندوق لے کے تو نہیں کھڑا تھا۔ دیکھیے شیطان وہاں پہ ایسے بولے گا۔ آج ہم جو بہک جاتے ہیں نا، آج ہم جو کچھ ایسے عمل کر جاتے ہیں جو کفر میں ہے، شیطان جب ہمارے کان میں پھونکتا ہے نا، کہتا ہے کان میں آ کے بولتا ہے اور ہم بہک جاتے ہیں، وہاں پر وہی شیطان کہے گا کہ میں تم کو کسی دباؤ میں تو نہیں ڈالا تھا۔ بھائی کوئی دباؤ اگر ہو، کوئی آدمی آ کر کے بندوق رکھ دے، کہے کہ نہیں تم کو نماز نہیں پڑھنا، بڑھے ہو میرے سامنے، کھڑے ہو، گولی چلا دیں گے، تو بھائی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی میرے اوپر بندوق لے کے کھڑا ہوا تھا، ہم کیا کرتے؟ شیطان کہے گا نہیں، میں تو تمہیں کوئی دباؤ تو نہیں دیا تھا، حقیقت میں تو بہکا رہا تھا، تم بھاگ گئے، تم تو خلاف چلے گئے اللہ کے، تمہارے پاس تو بات صحیح تھی، اللہ کی باتیں تمہارے سامنے تو تھی، اللہ کے نبی نے تو تمہیں بتایا تھا، لیکن تم نے تو نہیں مانا، ہم نے تم کو بہکایا، تم بھاگ گئے۔ ہاں میں نے تمہیں پکارا ہو، تم میری طرف چلے، میری بات مان لی۔ تو جہنم میں ہر کوئی ایک دوسرے کو ایسے ہی نہیں کہے گا،
تم نے ایسے کیا تمہارے وجہ سے میں ایسا کیا, تم نے ویسے کیا تمہاری وجہ سے میں نے ایسے کیا. وہاں پہ تو یہی سب جہنم میں یہی سب ہوبے کرے گا. بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ, شیطان بھی کہے تم مجھے الزام نہ لگاؤ, بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. تم خود اپنے آپ کو جو ہے کہ دیکھو, پچھتاؤ, سوچو. نہ میں تمہارا فریاد رسوں اور نہ تم میرے فریاد کو پہنچنے والے. نہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھلا کر سکتا ہوں نہ تم میرا کچھ بھلا کر سکتے ہو. ہم دونوں کو دوزخ میں. میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھ سے پہلے اللہ کا شریک مانتے تھے. یعنی کہ وہ تو کہہ رہے میں تو تم کو مانتے ہی نہیں کہ تم نے کچھ کیا ابھی میرے کہنے پر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. وٹ ایور, وہ ایک دم بالکل مکر جائے گا. یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ شیطان کہا, لیکن یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتیوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں, جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے, جہاں ان کے خیر مقدم سلام سے ہوگا. بے شک میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ ہم لوگوں نے آیت 23 ابھی مکمل ہم لوگوں نے ابھی اس پر غور نہیں کیا ہے. 22 تک پر ہم لوگوں نے غور کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے, بولنے میں, پڑھنے میں کوئی بھی طرح کی ہم سے اگر غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاف کر دے. اللہ معاف کر دے, اور آپ تمام ناظرین آپ بھی ہمیں معاف کرے, ٹھیک ہے نا. بس مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا قرآن کی طرف جو کہ غور کیا, فکر کیا. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے, غلطیوں کو معاف کرے. بقیہ بے شک اللہ کا جو کلام ہے, جو قرآن ہے, وہ حق ہے, وہی سچ ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ